یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت۔ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے اور یہ عشرہ بھی ہے رحمت کا، تو میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے ہر لمحے میں بے حساب لوگوں کو جنتی بناتا ہے، اور یہ عشر رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی قریب ہے، اللہ کتنا پیار فرماتا ہے۔ یہ ایک روایت آپ کو میں سناتا ہوں، حدیث پاک ہے جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ بخاری کتاب التوحید، اس کی جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 2694، حدیث نمبر ہے 6969، اور یہی روایت مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ کتاب التوبہ، اس کی جلد 4 صفحہ 2104 ہے، اور حدیث نمبر ہے 2751، اور ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3543، اور ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث نمبر ہے 4295، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 1435 ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم کتنا پیار فرماتا ہے، اور یہ عشر رحمت ہے تو اس میں کتنی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان رحمتی تغضب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، بندہ اللہ کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن وہی بندہ مجرم بن جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو بندہ جب اپنے آپ میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، سر ندامت سے جھکا لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہے، تو وہی اللہ جو عرش اولا کا رب ہے، جو ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تجھے معاف فرما دیا اور میں نے تجھے جنتی بنا دیا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی اسی طرف توجہ دلائی کہ ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تو پھر سب کے آگے جھکتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کو گوارا ہی نہیں ہے کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہو اور ہاتھ کسی اور کے آگے اٹھ جائے، اللہ یہ گوارا نہیں فرماتا۔ تو اس لیے یہ عشر رحمت ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص اس عشرے کے اندر عبادت الہی کریں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا، ہم کہتے ہیں جیسے یہ عشرہ رحمت کا ہے، تو صرف یہ عشرہ ہی رحمت کا ہے، پورا مہینہ رحمت کا ہے؟ پورا مہینہ رحمت کا ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کا ہر لمحہ رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ کے دروازے کھلے ہیں نا رحمت کے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، تو اس ماہ مبارک کے اندر چونکہ زیادہ مہربانیاں ہوتی ہیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، جب اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے عذاب ہوگا، کیڑے کھائیں گے۔ جو رب ہمیں زندگی میں ہر چیز سے نوازتے ہیں، دوزخ کے دروازے رمضان المبارک میں بند کر دیتے ہیں اور نیکیوں کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، تو وہ رب کیا قبر میں ہمیں کسی عذاب کو دکھائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ پلیز روشنی ڈالیں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ کریم اگر اپنے محمد کی امت پر عذاب کرتا تو اللہ نہ تو سورہ اخلاص عطا فرماتا اور نہ ہی یہ قرآن عطا فرماتا، نہ ہی یہ رمضان عطا فرماتا، تو یہ ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ اچھا، وہ جو عذاب قبر ہے وہ بھی برحق ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود، رمضان کے آنے کے باوجود، قرآن کے ہونے کے باوجود نہ قرآن کی مانے، نہ رمضان کی مانے، نہ رحمان کی مانے، تو پھر قبر میں اس کے ساتھ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو یہ قبر ہمارا استقبال کرے گی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے آج کے دور کے حساب سے، کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف چینل کے اوپر جو ہے وہ افطار کی ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں، تو اب بڑا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ افطار جو ہے وہ ٹی وی کی اذان سے کرے یا اپنے ایریا کی مسجد کی اذان کا انتظار کرے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت بہترین سوال ہے اور ضرورت ہے اس کی۔ دیکھیے کہ ٹی وی پر عمومی طور پر وہ وقت بتایا جاتا ہے کہ جو جس علاقے میں وہ چینل یا جس جگہ پہ وہ چینل ہے، لیکن شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ افطار اور سحر کا وقت چینل کے اعتبار سے نہیں، کسی اور جگہ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں
اس محلے کی جو جامعہ مسجد ہے اس کے اعتبار سے آپ سحر بھی کریں گے, افطار بھی کریں گے. اوکے, سحری بھی جو ہے اسی کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کی جائے گی. بے شک, بالکل. بہت شکریہ. اچھا یہ افطار کا تو ہو گیا. اچھا کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ سحری کے وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جب تک اذان چل رہی ہے کھا سکتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اب وقت کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان ہوتی ہے نماز کی طرف بلانے کے لیے, وقت بتانے کے لیے نہیں. اس کے لیے ہمارے پاس آج کے جدید دور ہے, کیلنڈر موجود ہیں, جنتریاں موجود ہیں, تو جو اذان تک کھاتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا, کیونکہ اذان سے پہلے وقت ختم ہو جاتا ہے. اور اذان جب دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے, تو جب نماز کا وقت ہو گیا تو سحر کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں اور آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں جن سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے, لیکن نوجوان نسل جو ابھی دیکھ رہی ہے جن کو نہیں معلوم, میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بتائیں. دیکھیں کہ روزے کی شرائط اور اراکین بہت زیادہ ہیں, لیکن عمومی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے ہم نے بچنا ہوتا ہے, کھانے سے, پینے سے, جماع سے. ان 3 چیزوں سے بچ جائیں تو روزہ بچ جائے گا. اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام بھی واقع ہو گیا کھانے پینے والا تو روزہ ٹوٹ گیا. اگر بھول کر یہ کام, ان تینوں میں سے کوئی بھی کام واقع ہو جائے تو بھول معاف ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ جی اگر روزہ توڑتا ہے تو روزہ توڑنے والے کی سزا یہ ہے کہ وہ اس کی قضا بھی ادا کرے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا. کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ توڑ دیا تو 60 دن کے لگاتار روزے رکھے گا. 60 دن کے جی, لگاتار. اور اگر 60 دن کے بیچ میں کچھ چھوٹ جائے تو چھوٹ گیا تو دوبارہ پھر شروع سے شروع ہوگا. مفتی صاحب مجھے آپ سے تراویح کے احکامات کیا ہیں؟ کیا عورتوں کے لیے تراویح پڑھنا فرض ہے؟ اور تراویح میں جو ابھی پہلے 20 حضرت عمر کے دور سے پہلے 10 رکعت جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی, پھر حضرت عمر فاروق نے اسے 20 رکعت میں تبدیل کیا. پہلا نمبر پر یہ ہے کہ تراویح فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, تراویح سنت موقدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نماز تراویح پڑھائی تو بہت تعداد میں لوگ آئے, دوسرے دن پڑھائی تو مسجد بھر گئی, تیسرے دن دیکھا تو لوگوں کا رجحان بڑھ گیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہاں روک دیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے. اچھا تراویح تو ہوتی رہی, حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اہتمام ہوا با جماعت کا, اور جماعت کے ساتھ لوگ اکٹھے ہوتے تھے, نماز تراویح پڑھتے تھے. کیونکہ شریعت قرآن کا نام ہے, حدیث کا نام ہے, حضور کی حدیث ہو یا صحابہ کا قول و فعل ہو وہ حدیث بنتی ہے. اور رہی بات خواتین کے لیے تو یہ سنت موقدہ ہے, جس طرح مرد سنت ادا کرنا چاہتے ہیں اسی طرح خواتین بھی کریں. تو خواتین باپردہ گھروں میں, یا اگر کوئی مسجد ہے, کوئی بڑا ہال ہے تو اس کے اندر بھی اگر پردے کا اہتمام ہے تو خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں, یہ سنت موقدہ ہے. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب میں نے ایک سوشل میڈیا کی تھی, ماشاءاللہ آپ کلام پڑھ رہے تھے اور بڑی خوبصورت آواز ہے آپ کی, تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی, جو ہے پیشے نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی. گنہگاروں کو روکیں گے کھڑے دربان جنت سے, گنہگاروں کو روکیں گے کھڑے دربان جنت سے. حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی. حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ایک بہت اچھی آواز کے مالک بھی ہیں اور ثنا خوانی بھی کرتے ہیں, ثنا خواں بھی ہے. لفافے والے ثنا خواں تو نہیں ہیں؟ نہیں, لفافے کی کوئی شرط تو نہیں ہے, نہ بھی قید ہے. کوئی محبت سے دے دیتے ہیں تو انکار بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مطلب کوئی قید نہیں, جتنا آ جائے آ جائے. ہاں وہ آرے مانگتے نہیں ہیں, کیا بات ہے. مکا بھی نہیں ہوتا, طے بھی نہیں ہوتا, جو بلا لیتے ہیں. ہمارا ہم تو بیان کرنا ہے نا خطابات, تو لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے دل ٹوٹ بھی جاتا ہے. دل یوں ٹوٹتا ہے
کہ وہ پاگلوں کی طرح بہا رہے ہوتے ہیں. جب علماء کے بیان کا ٹائم آتا ہے تو اول تو وہ آ جاتے جی ذرا جلدی کریں, ذرا مختصر کریں. تو بس یہ المیہ ہے ہمارے ہاں معاشرے یہ کا. المیہ مختصر والا معاملہ بھی ہے, اور پھر وہ جو بہاؤ والا کام ہوتا ہے نا وہ بھی رک جاتا ہے. تو پھر حالانکہ شرعی طور پر علماء کی خدمت کرنی چاہیے, کیونکہ علماء بے کے شک. بڑے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں مدارس ہوتے ہیں, کتابیں خریدنی ہوتی ہیں, بالکل. یہ معاملات ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو بہارے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو آپ سے مکہ بھی نہیں کرتے, طے بھی نہیں کرتے, اور وہ جو دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں نا, دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ محبت کریں. اور باقی اگر آپ اوپر سے نچھاور کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جن کا جتنا حق بنتا ہے ان کی خدمت اچھا, کریں. آپ کو تو اعتراض نہیں ہے, لیکن شریعت کو اعتراض ہے یا نہیں ہے نعت خواہوں کو پیسے دینے پہ؟ دیکھیں کہ یہ اعتراض شریعت کا سوال کیا میں نے. بالکل بالکل, دیکھیں اگر بطور ہدیہ بطور تحفہ اپنی خوشی سے پیش کر رہے ہیں تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر یہ جو پھینکنے والا کام ہے نا, تو یہ پھینکنے والے کام میں ذرا بے ادبی شامل ہوتی ہے. اگر آپ نے وہ دینی ہے تو یا تو لفافے میں دے دیں, یا سبحان تو جا اللہ, کے آرام سے سبحان جا کے اللہ. ان کے آگے رکھ دیں. کیا بات ہے, مطلب پھینک کے نہیں دیں, لفافے میں رکھ کے دے دیں. جی. جی اشرف بھائی, اشرف بھائی کا مائک آن کر دیجیے گا, یہ ہینڈ مائک لے لیجیے گا. ہلو, آپ کو اصل میں مجھے اعتراض اس طرح سے ہے کہ وہ ادب کا پہلو سارا ضائع ہو جاتا ہے. وہ جو بیچارہ پڑھنے والا ہے نا, وہ لہک کے پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کا تقدس, اس کی جو صحیح جو روحانیت ہے اس پہ بڑا فرق آ جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات آپ والی کہ یہ ادب والا مقام ہے. بے شک. تو آپ جو دینا چاہتے ہیں, اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آج کل یہ جو میڈیا جو ہے نا سوشل, جی. اس میں لوگ یہ بتا رہے تھے کہ میں کتنے پیسے دے رہا ہوں, ایسا ہی کمپٹیشن ہوتا ہے. میرے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھا ہے تو وہ کمپیٹیٹر بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں راؤ صاحب نے 10,000 اڑائے تو میں 15,000 اڑاؤں, نظر آئے. تو ایک تو یہ بدعت ہو گئی کہ ہم سب کے سامنے کر رہے ہوتے. کئی پروگرامز میں یہ بات میں نے کی ہے, تو میں اس پروگرام کا یہ فائدہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس پہ بات بالکل کلیئر کریں کہ اس طرح سے اڑانا بے ادبی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے. سیدھی سمپل سی بات ہے کہ اس کا ادب کا مقام نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا پرسنل ایگو ہے کہ آپ وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. ریاکاری میں بھی شامل ہو جائے گا, ریاکاری میں شامل ہو دکھا جائے رہے گا. ہیں. تو بالکل سیدھی بات ہے کہ جو آپ عالم کو دیتے ہیں یا پڑھنے والے نعت خواہ کو دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں, تو اس کو ادب سے خاموشی سے آپ دے دیں, اس کی تعظیم بھی رہے, اس کی بھی جو ہے عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. تو وہ جو طریقہ ہے وہ اڈاپٹ کریں. اور ہر محفل میں ایک بڑے عالم کو اس محفل میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے احتجاجاً, کیونکہ یہ غیر شرعی کام ہے, بے ادبی والا کام ہے. لیکن کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے عالموں کی محفل ہوتی ہے, پیسے لٹانا, اور وہ جو نعت خواہ ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو ارننگ ہو رہی ہے. دنیا داری ہے, کسی کی برائی یا کسی کی میں مخالفت میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بدعت جب بڑھ رہی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, تو شرعی طور پہ اس کا نقصان اور اس کے جو گناہ ہے ہر اس آدمی کا ہے جو اس محفل میں بیٹھا اس کا ساتھ دے رہا. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, اور شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ